بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ویستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإن وجد الماء يتوضأ وإلا تيمم وصلى ليقع الأداء بأكمل الطهارتين فصار كالطامع في الجماعة. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى في غير رواية الأصول أن التأخير حتم لأن غالب الرأي كالمتحقق وجه الظاهر أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله. اور پانی نہ پانے والے کے لیے جب کہ اسے پانی کی امید ہو آخر وقت تک نماز کو مؤخر کرنا مستحب ہے. چنانچہ اگر پانی پالے تو وضو کر لے ورنہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے تاکہ دو طہارتوں میں سے اکمل طہارت سے نماز کی ادائیگی ہو. اور ایسا شخص جماعت کی لالچ میں انتظار کرنے والے شخص کی طرح ہے. اور حضرات شیخین سے اصول کے علاوہ دیگر روایتوں میں یہ منقول ہے کہ نماز کو مؤخر کرنا ضروری ہے کیونکہ غالب رائے امر متحقق کی طرح ہے. ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ یہاں عجز حقیقتاً ثابت ہے، لہذا اسی جیسے یقین کے بغیر اس کا حکم زائل نہیں ہوگا. عزیز طلبہ اکرام، پانی نہ ہونے کی صورت میں تاخیر صلاۃ کے استحباب کا بیان. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو پانی ہمدست نہیں ہے، نماز کا وقت آ گیا اور اسے نماز پڑھنی ہے. اب وہ کیا کرے؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لے یا آخری وقت تک نماز کو مؤخر کرے؟ اس سلسلے میں ظاہر الروایہ کا حکم یہ ہے کہ اگر اسے پانی ملنے کی امید ہو تب تو وہ آخری وقت تک نماز کو مؤخر کرے اور پانی مل جانے کی صورت میں وضو کر کے نماز پڑھ لے تاکہ اکمل الطہارتین یعنی وضو سے نماز کی ادائیگی ہو. یعنی وضو سے اکمل الطہارتین یعنی وضو سے نماز کی ادائیگی ہو. لیکن اگر پانی ملنے کی امید نہ ہو تو اس شخص کے لیے نماز مؤخر کرنا مستحب نہیں ہے. اور یہ شخص اس آدمی کی طرح ہے جو باوضو ہو اور نماز پڑھنا چاہتا ہو لیکن اس امید سے نماز کو مؤخر کر رہا ہو تاکہ کوئی دوسرا نمازی بھی مل جائے اور جماعت سے نماز پڑھ لے، تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اگر کسی دوسرے کے ملنے کا امکان ہو تب تو تاخیر مستحب ہے ورنہ نہیں. لہذا صورت مسئلہ میں بھی اگر پانی ملنے کی امید ہو تب تو نماز مؤخر کی جائے ورنہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے.
اس سلسلے میں حضرات شیخین سے اصول کے علاوہ نوادر اور عمالی وغیرہ میں یہ منقول ہے کہ اگر مذکورہ شخص کو پانی ملنے کی توقع ہو تو اس کے لیے نماز کو مؤخر کرنا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ یہاں اس شخص کو پانی ملنے کی امید ہے اور غالب رائے کو متحقق شدہ امر کا درجہ دیا گیا ہے۔ غالب رائے کو متحقق شدہ امر کا درجہ دیا گیا ہے، اس لیے ایسی صورتحال میں نماز کی تاخیر ضروری ہے۔ ظاہر روایہ کی دلیل یہ ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں حقیقتاً عجز ثابت ہے اور اس شخص کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، لہذا جب پانی نہ ملنے سے حقیقتاً عجز ثابت ہے تو جب تک حقیقی اور یقینی طور پر پانی نہ مل جائے اس وقت تک یہ عجز ختم نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقتاً ثابت ہونے والی چیزوں کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ ما ثبت بیقین لا يرتفع الا بیقین مثلہ، یعنی جو چیز یقین سے ثابت ہوتی ہے وہ یقین کے بغیر غالب رائے سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے صورت مسئلہ میں بھی جب تک یقینی طور سے پانی دستیاب ہونے کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک تیمم کا حکم باقی اور برقرار رہے گا۔ وَيُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرْضٍ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ وَلَنَا أَنَّهُ طَهُورٌ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ فَيَعْمَلُ عَمَلَهُ مَا بَقِيَ شَرْطُهُ۔ اور متیمم اپنے تیمم سے فرائض اور نوافل میں سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر فرض نماز کے لیے تیمم کرے، کیونکہ تیمم طہارت ضروریہ ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم مطہر ہے، لہذا جب تک اس کی شرط باقی رہے گی وہ پانی کا کام کرتا رہے گا۔ عزیز بچوں، ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھنے کے جواز کا بیان، ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھنے کے جواز کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تیمم کرنے والا ایک تیمم سے فرض اور نفل ملا کر متعدد نمازیں پڑھ سکتا ہے، خواہ ایک وقت میں پڑھے یا الگ الگ اوقات میں پڑھے۔ ہمارے یہاں تیمم کرنے والا ایک تیمم سے فرض اور نفل ملا کر متعدد نمازیں پڑھ سکتا ہے، خواہ ایک وقت میں پڑھے یا الگ الگ اوقات میں پڑھے۔ جب تک اس کا تیمم باقی رہے گا اس وقت تک وہ نماز وغیرہ پڑھتا رہے گا، بشرطے کہ اس دوران حدث لاحق نہ ہو اور متیمم پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ متیمم ایک تیمم سے ایک فرض ادا کر سکتا ہے، البتہ نوافل میں ان کے یہاں بھی توسع اور گنجائش ہے، وقت کے اندر جتنی چاہے نفل پڑھ سکتا ہے، نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ تعالیٰ بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ تیمم ایک طہارت ضروریہ ہے، بئی معنی کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں بحالت عجز مٹی کو مطہر مان کر اس سے تیمم کرنے اور اس تیمم سے نماز وغیرہ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جب ایک تیمم سے ایک فرض نماز ادا کر لی گئی تو چونکہ اس کی ضرورت ختم ہو گئی اس لیے دوسری فرض نماز ادا کرنے کے لیے دوبارہ تیمم کرنا ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی کا مطہر ہونا نص سے ثابت ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم: الصعید الطیب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء
10 سنین کہ اگر 10 سال تک کسی مسلمان کو پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی اس کے لیے وضو کے قائم مقام ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مٹی کا مطہر ہونا پانی نہ ملنے کی شرط کے ساتھ خاص ہے، لہذا جب تک یہ شرط پائی جائے گی مٹی مطہر رہے گی، اور متیمم ایک تیمم سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے، خواہ فرائض پڑھے یا نوافل پڑھے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب تیمم وضو کا نائب اور اس کا بدل ہے تو جس طرح ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح ایک تیمم سے بھی متعدد نمازیں پڑھی جائیں گی، ورنہ بدلیت میں نقص اور کمی لازم آئیں گی جو درست نہیں ہے۔ وَيَتَيَمَّمُ الصَّحِيحُ فِي الْمِصْرِ اذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف ان اشتغل بالطهارة ان تفوته الصلاة لأنها لا تقضى فيتحقق العجز، وكذا من حضر العيد فخاف ان اشتغل بالطهارة ان يفوته العيد يتيمم لأنها لا تعاد، وقوله والولي غيره إشارة إلى أنه لا يجوز للولي، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو الصحيح، لأن للولي حق الإعادة فلا فوات في حقه۔ اور جب جنازہ حاضر ہو تو تندرست آدمی شہر میں تیمم کر سکتا ہے، اس حال میں کہ وہ ولی نہ ہو اور اسے یہ خوف ہو کہ اگر وضو کرنے میں مشغول ہوا تو نماز جنازہ فوت ہو جائے گی، کیونکہ نماز جنازہ کی قضا نہیں کی جاتی، لہذا عجز متحقق ہے۔ نیز وہ شخص جو عید کی نماز کے لیے جائے اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ وضو میں مشغول ہونے سے نماز عید فوت ہو جائے گی تو وہ بھی تیمم کر لے، اس لیے کہ نماز عید کا بھی اعادہ نہیں کیا جاتا۔ اور امام قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا والولی غیرہ کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ولی کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت حسن کی روایت ہے اور یہی صحیح ہے، کیونکہ ولی کو اعادے کا حق حاصل ہے، اس لیے اس کے حق میں فوت ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ جواز تیمم کی چند نادر صورتیں۔ عزیز طلبہ، حل عبارت سے پہلے ایک ضابطہ ذہن میں رکھیے تاکہ عبارت فہمی میں آسانی ہو۔ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ عبادت جو بغیر بدل کے ہو اور فوت ہو جانے کے بعد اس کی قضا نہ ہوتی ہو، اگر اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو پانی کے ہوتے ہوئے بھی اس کی ادائیگی کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ ہر وہ عبادت جو بغیر بدل کے ہو اور فوت ہو جانے کے بعد اس کی قضا نہ ہوتی ہو، اگر اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو پانی کے ہوتے ہوئے بھی اس کی ادائیگی کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر جنازہ بالکل تیار ہو اور لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں، اس حالت میں کوئی شخص پہنچتا ہے اور وضو کرنے سے نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے تیمم کر کے نماز میں شریک ہونا جائز ہے، ہر چند کہ وہ تندرست ہو، پانی پر قادر ہو اور شہر میں مقیم ہو۔ صاحب قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح کی قید یہ بتانے کے لیے لگائی ہے کہ مریض کے لیے ہر حال میں تیمم جائز ہے، خواہ شہر میں ہو یا دیہات میں، ولی ہو یا ولی نہ ہو، اسی طرح نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔ اور فی المصر کہہ کر جنگل اور بیابان کو خارج کر دیا ہے، کیونکہ جنگل میں بھی عموماً پانی ہمدست نہیں ہوتا،
لہذا وہاں بھی سب کے لیے تیمم کی گنجائش ہے۔ یہی حال عید کی نماز کا بھی ہے کہ اگر اس کے بھی فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے اسے پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے اور فوت ہونے کے بعد ان کی قضا بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان نمازوں میں اگر اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو ثبوت عجز عن الماء کی وجہ سے تیمم کی اجازت ہوگی۔ وقولہ، فرماتے ہیں کہ امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے نماز جنازہ کے متعلق جو الولی غیرہ، یعنی یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو ولی نہ ہو اور صورتحال شہر کی ہو، امام قدوری نے نماز جنازہ کے متعلق جو الولی غیرہ، یعنی یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو ولی نہ ہو اور صورتحال شہر کی ہو، جو شرط لگائی گئی ہے اس سے یہ بات ثابت کی، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے، الولی غیرہ کی شرط لگائی ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر جنازے کے ولی کے ساتھ اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے حق میں فوت صلاۃ کا اندیشہ نہیں ہے، نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہے، لہذا اس کے حق میں جواز تیمم کی علت یعنی نماز کا فوت ہونا مفقود ہے، خوف فوات، اس لیے اسے تیمم کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہی حضرت حسن ابن زیاد نے امام اعظم سے روایت کی ہے اور یہی صحیح بھی ہے۔ صاحب کتاب نے صحیح کہہ کر ظاہر و روایت سے احتراز کیا ہے، جس میں یہ حکم مذکور ہے کہ ولی کے لیے بھی فوت ہونے کے اندیشے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنا درست ہے، کیونکہ جنازے میں تاخیر مکروہ ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔